نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا صحابی رسول نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اب یہ صحابی رسول عرض کرتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ترین عمل ہے؟ رسول کریم نے فرمایا رائے حق میں کفر کے سامنے، طاغوت کے سامنے، بے حیائی کے سامنے، ظلم کے سامنے باطل کے ساتھ ٹکرانا اور جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل عمل ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کریم اور اس کے محبوب کے در کی حاضری سب سے افضل عمل ہے۔ یعنی بیت اللہ شریف کی حاضری اور مکہ المکرمہ کی حاضری اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری۔ اور پھر یہ یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کعبے جاؤ نا تو کعبہ شریف میں جانے کے بعد جب کعبہ چلے جاتے ہو نا حج کی سعادت حاصل کرتے ہو تو کعبہ شریف کے بعد پھر میرے پاس بھی ضرور آؤ، اس لیے کہ جو میرے پاس آئے گا اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے۔ ایسے النگی تلنگی لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے جی کیا ضرورت ہے، کعبہ شریف کی زیارت کر لی ہے، حج کی سعادت حاصل کر لی ہے، مگر صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حج تو آپ نے کر لیا ہے، حج کی سعادت بھی آپ نے کر لی ہے، مگر یاد رکھنا حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، زمزم پینے کے بعد، صفا مروہ بھاگنے دوڑنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد یہ تحریر کا نام ہے، اور اس تحریر پر جب تک محمد رسول اللہ کی مہر نہ ہو اس وقت تک نہ آپ کا طواف قبول ہوگا، نہ آپ کا حج قبول ہوگا، نہ طواف کعبہ، کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس پر رسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ اور رسول اللہ کا مہر لگانے کے لیے رسول اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، رسول اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، در رسول پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔